منہال کوفی آیا مولا سجاد کے پاس. اس نے کہا مولا مجھے خبر ہوئی آپ بہت روتے. مولا کربلا نے آپ کو ضعیف کر دیا لیکن مولا ہم کیا کریں, میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں, میرا بیٹا جوان ہے. کربلا کے بعد میرا جی نہیں کرتا کہ ہم کوئی خوشی کریں. میں نے جملہ چھپایا تھا, اب اگر تم ہائے کہہ سکو تو میں جملہ بدلتا ہوں. منہال کہتا اکبر کے بعد جی نہیں کرتا کہ بیٹے کی شادی. مولا اکبر و قاسم کے بعد جی نہیں کرتا بیٹوں کی شادیاں کریں. اے میرا مولا پوچھنے آیا ہوں, اجازت ہے میں بیٹے کی شادی کر دوں؟ ہاں ہاں منہال یہ واجبات میں سے ہے. منہال جلدی کرو. میرے مولا پھر ایک حسرت ہے, آپ آئیں گے؟ جو ہی منہال نے مولا سجاد سے کہا نا آپ آئیں گے, سجاد رو کے کہتے ہیں کربلا کے بعد خوشیاں. جب سے میرا اکبر گھوڑے کی زین سے گرا مجھے خوشیاں اچھی نہیں لگتی. منہال کہتا مولا پھر ٹھیک ہے میں بیٹے کی شادی نہیں کروں گا. مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے. مولا سجاد رو کہتے اچھا اگر تیری ضد ہے, تو نے اتنی محبت سے کہا ہے, پھر ایک میری بھی بات مان. مولا حکم. فرمایا اپنے بیٹے کی شادی پہ غریب کی مجلس کا اہتمام کر. میں گھر سے مجلس کے لیے آؤں گا. منہال ہمیں اچھا نہیں لگتا تیرے گھر میں خوشی ہوگی اور وہاں رونا ہو. کیا منہال تیرے گھر کے لوگ مجلس حسین میں رو لیں گے؟ منہال کہتا نسلیں قربان کروں. مولا تیرے غم سے زیادہ اچھا کون سا غم ہے؟ مولا میرے گھر میں مجلس ہوگی مولا حسین کی, ہم روئیں گے حسین کو. یہ کہنا تھا مولا سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھتے تیرا بڑا شکریہ, تو میرے بابے کی مجلس کا اہتمام کر رہا ہے. یہ جملہ کہنا تھا. منہال ہاتھ باندھ کے کہتا فرزند زہرا میرا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ مولا یہ احسان نہیں ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حسین کو روئیں. منہال باہر والے دروازے پہ گیا تھا, یہ پردے سے کنیز آئی, آگے مولا سجاد سے کہتی عالیہ کہہ رہی منہال سے کہے ایک کنات لگوانا زینب ساتھ آئے. منہال سے کہے پردے کا اہتمام کرنا, میں زینب ہی ساتھ آؤں گی. جب کہا نا میں زینب ساتھ آؤں گی, تڑپ گیا منہال, رو کہتا مولا علی کی بیٹی میرے گھر, علی کی بیٹی میرے گھر. منہال جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم جائیں گے. بس عزادار و منہال نے مجلس حسین کا انتظام کیا. لوگ مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. منہال بار بار باہر والے دروازے کو دیکھ رہے. مجلس کے آغاز میں تکیے لگا کے بیٹھا تھا. آخر جب مجلس اپنے وسط میں پہنچی, منہال سر جھکا کے کہتا صدیقہ ماں کا بیٹا ہے, وعدہ کیا تھا آؤں گا. اللہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہم سے جو غریبوں کے گھر امام نہیں آیا. منہال یہ کہے کہ اٹھ کے باہر کی طرف گیا تو کوئی شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہے جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے. منہال ہاتھ پکڑ کے کہتا مسافر آگے جا کے بیٹھ. اتنا جملہ کہنا تھا, یا سید الساجدین نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا, رو کے فرمایا منہال جب سے مجلس کا آغاز ہوا میں سجاد آ گیا ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو میرے بابے کو رونے کے لیے آئے. غم حسین حسرت ہے. چاند طلوع ہو جائے تو غربت میں دیکھنا, بس چاند کو دیکھ کے ایک ذہن میں بہت لینا یہ چاند کس کس نے کہاں کہاں دیکھا. حسین نے سفر میں دیکھا, زینب نے محمل میں دیکھا, اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا, اکبر نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا, عباس نے ریت پہ گر کے دیکھا, صغرا نے مدینے میں دیکھا. جو ہی آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا میرے مولا حسین سفر میں تھے. جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا, آج چاند ڈھونڈنا مشکل ہے, اس دور میں ریگستان صحراؤں کا سفر
دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی. میرے مولا نے اپنی سواری چھوڑی, سواری کو وہیں پہ چھوڑ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا. حسین چاند کی طرف دیکھ کے اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہوئے 7 بار حسین نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا. 7 قدم چلا تھا رسول کا بیٹا, یا علی کی بیٹی کی آواز, اما فضہ جلدی کر عباس کو بلا. بی بی فضہ نے آواز دی, عباس آقا زادی بلا رہی ہے. عباس جلدی سے بی بی کے محمل کے قریب آئے. جی شہزادی. رو کے کہتی عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے, میرا جی گھبرا رہا ہے. فرمایا بی بی کیوں حسین کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولا حسین ابھی گھوڑے کی زین سے اتر کے گئے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے اللہ جانے تھوڑی دیر سے میرے کانوں میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, تھوڑی دیر گزری ہے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, میرے حسین کو بلاؤ. عباس روتے ہوئے وہاں گئے جہاں کریم کربلا تھا. مولا عالیہ نے تجھے بلایا ہے. حسین الٹے قدموں سے چلے, محمل کے قریب آ کے بول علی کی بیٹی کیوں بلایا ہے؟ رو کے فرمایا حسین اپنا سر میرے محمل کے اندر لا. حسین کا سر محمل کے اندر آیا. علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, ماتھا چوم کے کہتی سچ بتا رویا کیوں تھا, سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے کہتے زینب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے بار بار میری چادر سر سے اتر رہی. حسین کہیں یہ تیرے اجڑنے کا چاند تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں عالیہ یہی میری شہادت کا چاند ہے. اب اگلی سطر سننا جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو. بی بی نے کہا کون سا چاند ہے؟ فرمایا محرم کا. حسین یہ وہی چاند ہے جس کی نانا نے خبر دی تھی. عالیہ یہ وہی چاند ہے. یہ وہی چاند ہے جس کی بابے نے خبر دی تھی. عالیہ یہ وہی چاند ہے. بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہو نا تو کوئی بہن کو کہہ دے کہ اب اس کی زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں, اس بہن سے لمحہ نہیں گزرتا. اگلی سطر ہائے کہہ کے سننا. جب عالیہ کو یقین ہو گیا یہ وہی چاند ہے, رو کہتی حسین بتا کتنی راتیں رہ گئی. حسین رو کے کہتے 9 راتوں کا مہمان ہے تیرا بھائی. تڑپ گئی مصطفیٰ کی بیٹیاں. رو کے کہتی ہے حسین تھوڑی راتیں رہ گئی ہیں. حسین اب میری منت ہے, حسین میرے محمل سے دور نہ جانا. حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں. حسین میرا تیرے بغیر اب جی نہیں لگے گا. حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں. مدینے کے لوگ کہتے ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی, ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینے میں چادروں کا کاروبار کرتا تھا. وہ کہتا کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ جانے کوئی ایک ایسی رات آئی ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی دیکھی, لوگ تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. میں نے ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھ نہیں رہا کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے؟ ہم جعفر صادق کو اس کے بابے کا پرسہ دینے جا رہے ہیں. وہ کہتا میرا پہلا سال تھا مدینے میں, میں بھی اس قافلے میں اس کے ساتھ چل پڑا, میں بھی اس رش میں ان کے ساتھ چل پڑا. میرے ذہن میں رستے میں خیال تھا مدینے میں جعفر صادق کی حویلی ہوگی, امام اپنی حویلی پہ اپنے مسند پہ بیٹھے ہوں گے, ہم میں جا کے ان کو ان کے بابا کا پرسہ دوں گا. وہ کہتا جب میں مولا جعفر صادق کے دروازے پہنچا میں کاش وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا. میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ بتا ہوا ہے, میں اس حلقے میں سے امام کے ڈھونڈ رہا تھا. جو ہی میں امام کو تلاش کرتے کرتے میری نظر پڑی ان لوگوں کے حلقے میں کوئی ایک شخص ہے جو زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. اس کے سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے, وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز ہے یہی تو جعفر صادق ہے. جعفر صادق کا نام آنا تھا. قدموں میں بیٹھ کے دا مولا تو اتنا بے چین ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میرا گھر اجاڑ دیا. یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے ہمارا گھر اجاڑ. آپ آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, آپ کی آئمہ محرم مناتے کیسے تھے. میرے 9ویں امام نے اپنے 10ویں امام بیٹے کو وصیت میں کہا تھا منا میں پیسے دے کے عزاداری کا اہتمام کروانا. کوئی رونے والا نہ ملے, کوئی غلام اکٹھے کر لینا.
ان کو اجرت دے کے کہنا حسین کو رو. یہ میرے 9ویں امام کی وصیت ہے. 10ویں امام سے کہا منع میں حج کے دنوں میں اگر کوئی شیعہ نہ ملے حبشی غلام بلا لینا, انہیں پیسے دے کے کہنا ہائے حسین کہہ کے روئیں. حج میں میرے بابے کی غربت چھپنے نہ دینا. 7واں شہنشاہ بغداد کے قید خانے میں محرم کی 10 راتیں زنجیروں سر پہ مار کے روتا تھا. میرے 8واں شہنشاہ خراسان کا والی محرم کا چاند طلوع ہوا. میرے 8ویں مولانا کا کوئی دیبل کو بلاؤ. ایک شخص دوڑا ہوا, دیبل تجھے امام رضا نے بلایا. دیبل تیز قدموں سے چلا, جو ہی امام کے دروازے پہ پہنچا, کتاب میں نہ ہو میں زہرا کا مجرم, جو ہی دیبل دروازے پہ آیا امام رضا اپنی جگہ سے اٹھے, دروازے کی طرف تیز قدموں سے دوڑے, دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے میری دادی زہرا کے مددگار, اے میری ماں فاطمہ زہرا کے مددگار, تجھ پہ میرا سلام یا ناصر امنا, اے میری دادی زہرا کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. دیبل تڑپ گیا, دیبل تو نے کوئی میری جد کا مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل کہتا رات ہی نیا مرثیہ لکھا ہے. امام کہتے جلدی سنا, میں حسین کو رونا چاہتا ہوں. دیبل ممبر پہ آیا, دیبل ممبر کے قریب کھڑا ہو کے مرثیہ پڑھنے لگا. امام کی آواز رک, ممبر پہ بیٹھ. دیبل تڑپ کے کہتا آپ کہاں بیٹھے؟ پہلی رات ہے ہائے حسین کہہ کے رو لینا. مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہوں. دیبل کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے, میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تو ذاکر حسین بن, میں عزادار حسین بنتا ہوں. تو تھوڑی دیر ذاکر شبیر بن, مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل کہتا حکم امام تھا مجھ پہ واجب ہو گیا, میں ممبر پہ آیا. دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا جو آج بھی عربوں میں مشہور ہے, مشہور ترین دیبل کا مرثیہ, مشہور ترین مرثیہ, اے زہرا تیرا چمن اجڑ گیا. اسی مرثیے کو حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اپنے منظوم کلام میں لکھا تھا, زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. دیبل نے ممبر پہ آ کے کہا اے فاطمہ زہرا تیرا بھرا چمن اجڑ گیا, اے سیدہ تیرے گلستان کو نظر لگ گئی, اے بی بی تیرے پھول اور تیری کلیاں بکھر گئیں. یہ کہہ کے دیبل نے اگلا شعر پڑھا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے تیروں کا کفن پہنایا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین پہ جس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پمال کیا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد پہ جسے ماں کے ساتھ قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر پہ جسے کم سنی میں قید کیا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جسے مدینے میں غربت کی زہر دے کے مارا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے بغداد کے قید خانے میں قیدی کیا گیا. یہ مرثیہ ختم کر کے دیبل روتا ہوا ممبر سے نیچے اترا. امام رضا نے اپنی ہاتھ سے ایک شعر لکھا, شعر لکھے گا دیبل اپنے مرثیے میں آج سے شعر کا اضافہ کر دے. دیبل ممبر پہ آیا, دیبل نے شعر پڑھا, بی میرا سلام تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ جملہ پڑھنے کے بعد دیبل رو کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا توس میں بھی دفن ہے. امام رضا نے گرے بان کے بٹن کھولے, روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو توس میں اکیلا دفن ہو جائے گا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا, مجلس کا ماحول تبدیل ہو گیا, لوگوں کو غش آنا شروع ہو گیا. دیبل دوسری بار شعر پڑھنے لگا, یا عورتوں کی طرف سے کنات پھٹی, ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی آئی, روکا دی دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا, جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی ہے, کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی. آؤ پہلی رات مولا سے کہے اے مولا رضا تیری بہنوں نے تیری شہادت کے شعر سنے تھے اور وہ گھر میں بے ہوش ہو گئی. حسین کی 3 سگی بہنیں 70 قدم کے فاصلے پہ قاتل سے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا, حسین کی رگیں خشک ہو گئی. ماتم حسین.